الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب جو حق لے کر آئی ہے اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کی محافظ و نگہبان ہے، لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی، اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنہ میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کی ہے، پھر اگر یہ اس سے منہ موڑے تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ یہ لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔
یہ سورہ المائدہ کی آیات، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ یہ حکم دے رہا ہے کہ ہم نے جو سچی کتاب آپ کے پاس بھیجی ہے اور پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرو۔ یعنی یہ کتاب میری تلاوت کی نہیں ہے کہ بیٹھ کے پڑھتے رہو اور ثواب حاصل کرتے رہو، بلکہ یہ قانون کی کتاب ہے، قانون زندگی، کہ جو بھی معاملات زندگی آپ کو درپیش ہوں، اس قانون کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرو، اور ان کافر اور غیر مسلم لوگوں کی خواہشات کی پیروی بالکل نہیں کرنی ہے۔ آپ کے پاس حق آ چکا ہے، اور ہر ایک کے لیے ہم نے کوئی شریعت، کوئی طریقہ مقرر کیا ہے، اور اللہ اگر چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا سکتا تھا جبر کے ذریعے سے۔ جس طرح انسان کا وجود جو ہے، اس کی حرکات بالکل فطرت کے مطابق ہوتی ہیں، اور فطرت کے خلاف یہ حرکت ہی نہیں کر سکتا۔ یعنی کانوں سے یہ دیکھنے کا کام نہیں لے سکتا، منہ سے یہ سننے کا کام نہیں لے سکتا، جس طرح یہ مجبور ہے انسان اپنے وجود کے اعتبار سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ شریعت کے لحاظ سے بھی سب کو مجبور کر سکتا تھا کہ بس ایک ہی قانون کے نیچے تم نے زندگی گزارنی۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ دراصل تمہیں آزادی اور اختیار دے کے آزمانا چاہتا ہے، اور دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ کون حق پہ چلنے والا آزادی اور اختیار کے بعد، اور کون باطل پہ چلنے والا ہے۔ کیونکہ کل کو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے بالجبر ہمیں جو ہے مجبور کر دیا تھا اس بات پر، نہیں، بلکہ پورا اختیار دیا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ باقی اختلافات اس دنیا میں، نظریات و افکار کے اتنے زیادہ ایک ہجوم ہے دنیا میں، اور ان چیزوں کے فیصلے بالآخر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کر دے گا کہ تم میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ یہاں تو حق کے دلائل دے دیے گئے، لیکن آخری فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ پھر اللہ دوبارہ کہہ رہا کہ اے پیغمبر، ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلے کریں، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، اور اس بات سے پوری طرح باخبر رہیں، ہوشیار رہیں کہ یہ آپ کو کسی آزمائش میں نہ ڈال دے کہ قانون الہی کے بجائے کسی اور قانون کی آپ پیروی کرنے لگیں۔ پھر اللہ کہتا آفا حکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا قانون ہی ابھی تک تلاش کرتے پھرتے ہیں؟ خداوند عالم کے قانون سے بہتر قانون کس کا ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، یہ دستور زندگی ہے، پوری زندگی کا یہ ہمارے لیے ایک آئین ہے۔ ایک ایک زندگی کے شعبے کی رہنمائی اس قرآن سے لینی ہے، اور اس کے مطابق معاملات کے فیصلے کرنے ہیں۔ یہ جو فرمایا گیا کہ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جو کچھ اللہ نے آپ پر نازل کیا اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلے کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امر من اللہ، ھذا امر من اللہ تعالی ذکرہ لنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یحکم بین المحتکمین الیہ من اہل الکتاب وسائر اہل الملل، کہ اہل کتاب میں سے اور دیگر سارے مذاہب کے لوگوں میں سے جو بھی آپ کے پاس کسی کا فیصلہ آتا ہے، تو آپ اس کا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کریں، بے کتاب الذی انزلہ الیک، اس کتاب کے مطابق کریں جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے۔ وہو القرآن الذی خصہ بشریعتہ، اور وہ کتاب خاص ہے قرآن مجید شریعت کے لحاظ سے۔ اور پھر اللہ حکم دیتا ہے احکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بین اہل الکتاب والمشرکین، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب اور مشرکین کے درمیان فیصلے کیجئے، بما انزل الیک من کتابی و احکام، جو کچھ میں نے اپنی کتاب میں نازل کیا، جو میں نے اپنے احکام نازل کیے، اس کے مطابق فیصلے کریں۔ فی کل ما احتکموا فیہ الیک من الحدود والجروح، جو بھی مجرم ہیں
کرمنل لوگ ہیں ان کی سزائیں اسی قرآن کے مطابق آپ نے دینی ہے. والقبض والنفوس، کوئی کسی سے بدلہ لینا ہے. فرجم زان المحسن، اور اگر کوئی بدکاری کرتا ہے تو اس کو سنسار کرنا ہے. وقتل النفس التی قاتلہ بالنفس المقتولہ ظلما، جو کوئی مظلومانہ قتل کیا گیا ہے اس کے بدلے میں قتل کیا جائے. وقفہ العین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑی جائے. واجدہ الانف بالانف، ناک کے بدلے ناک کاٹی جائے. فإنی انزلت الیک القرآن مصدقا فیما فی ذلک ما بین یدیہ، میں نے اس قرآن کے ذریعے سے وہ سارے احکام آپ کو دے دیے ہیں، اور یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے گزشتہ آسمانی کتابوں کی. اور یہ جان کے بدلے جان، ناک کے بدلے ناک، یہ تورات میں، بائبل میں آج بھی اسی طرح سے لکھا ہوا ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں. نیو ٹیسٹامنٹ والے تو خیر اس کو مانتے ہی نہیں. پھر فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. الی اللہ، اللہ کی طرف. الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم نے پلٹ کے جانا ہے. پھر وہ بتائے گا کہ تمہارا اختلاف کس نوعیت کا تھا. فبادروا ایھا الناس الی الصالحات من الاعمال، نیک عملوں میں اے لوگوں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، جلدی کرو. والقرب الی ربکم بادمان العمل، اور مستقل عمل کرتے ہوئے اپنے رب کا تقرب حاصل کرو. بما فی کتابکم الذی انزلہ الی نبیکم، جو تمہاری کتاب جو اس نے اپنے تمہارے پیغمبر کی طرف نازل کی ہے اس کے مطابق زندگی گزارو. فإنہ انما انزلہ امتحانا لکم وابتلاء، کیونکہ اس نے یہ احکام نازل کیے ہیں تمہیں آزمانے کے لیے. لیتبین المحسن منکم من المسیء، تاکہ پتہ چل جائے کہ نیکی کرنے والا کون ہے اور برائی کرنے والا کون ہے. اختیار دے دیا گیا ہے. اب یہ جو اختلافات ہم نے مذاہب کے ڈالے ہوئے ہیں، یہ انسانوں نے اپنے جمود کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر، ہٹ درمی کی بنیاد پر، اور اپنی ذہنی اختراعات کی وجہ سے پیدا کیے ہیں. آخری فیصلہ ان کا قیامت کے دن خداوند عالم کرے گا. کسی مجلس مذاکرہ اور مناظرہ میں یا میدان جنگ میں اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے. آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا جب وہ حقیقتوں سے پردے اٹھائے گا. حضرت ابن عباس سے روایت ہے، قال کعب بن اسد و عبداللہ بن سوریہ و شماس بن قیس اذهبوا بنا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم لعلنا نفتنه عن دینہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہودی علماء ایک دفعہ انہوں نے پلاننگ کی. ان میں کعب بن اسد، عبداللہ بن سوریہ، شماس بن قیس، یہ اکٹھے ہوئے، کہنے لگے کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا کہ ہم ان کو آزمائش میں ڈال دیں دین کے حوالے سے. فاتوہ، تو حضور کے پاس آئے. فقالوا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علماء یہود آ کے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انک عرفت، آپ جانتے ہیں، انا احبار الیہود و اشرافہم و ساداتہم، کہ ہم علماء یہود ہیں، ہم یہودی لوگوں کے معزز ترین اور ان کے مذہبی و سیاسی رہنما ہیں. وَإِنَّا إِنْ أَتْبَعْنَاكَ، اگر ہم آپ کے پیروکار بن گئے، اتبعنا یہود، تو سارے یہود ہمارے پیچھے آ جائیں گے. ولم یخالفونا، ہماری مخالفت نہیں کریں گے. وَإِنَّا بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا خَصُومًا، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان جھگڑا ہے. فَنُحَاكِمُهُمْ إِلَيْكَ، تو اس کا فیصلہ آپ سے کروانا چاہتے ہیں. فَتَقْضِي لَنَا عَلَيْهِمْ، تو وہ فیصلہ ہمارے حق میں کر دیں ان کے خلاف. وَنُؤْمِنُ لَكَ، اور ہم آپ پر پھر ایمان بھی لے آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے. فَأَبَا ذَلِكَ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ حق کے خلاف فیصلہ آپ مجھ سے کیسے کروا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل کی، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تو اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے.
یہ قرآن میں ابھی ان آیات میں یہ شرعتم و منہاجا کا لفظ استعمال ہوا. مولانا آزاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں دین جو ہے وہ اصل اور بنیاد ہے. اس کا مطلب ہے خدا پرستی اور نیک عمل. اور شرعتم و منہاجا کیا ہے؟ وہ ہے دستور الامر اور طریقہ کہ کس طور طریقے سے آپ نے زندگی گزارنی. ہر عہد اور ہر ملک کے احوال و ظروف ایک جیسے نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حالات کچھ تھے، ان کے لیے احکام شریعت کچھ اور تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ تبدیلی، نبی علیہ السلام کے زمانے میں مکمل تبدیلی. تو حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ جزئی احکام بدلتے رہے. وَاحْذَرْهُم أَن يَفْتِنُوكَ، خبردار رہیں کہ یہ آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں. پیر کرم شاہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے جال میں پھنس کر دین قیم کی رسی نہ چھوڑ بیٹھنا. آج بھی یہود و نصارہ تمہارا ایمان لوٹنے کے لیے پانی کی طرح روپیہ بہا رہے ہیں. آج بھی جس طرح اس زمانے میں تھے. فتنوں اور سازشوں کا ایک سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے. آپ کے اسلامی اقدار کو بہا لے جایا جا رہا ہے. اس لیے واحذرہم، ان سے ہوشیار رہو، ان سے خبردار رہو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. الاحکام المناسبہ، خداوند عالم چاہتا تو ایک ہی امت بنا سکتا تھا، اور مناسب احکام اس نے دیے. لِكُلِّ عَصْرٍ وَقَرْنٍ، ہر زمانے اور ہر صدی کے لیے مختلف احکام جو ان حالات کے مطابق تھے وہ دیے. لِيَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ حُکْمَ اللَّهِ، تاکہ لوگوں کو اللہ جان لے کہ کس طرح یہ لوگ اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں. مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ جُمُودًا عَلَىٰ دِينِ آبَائِهِ، ان لوگوں کے برعکس جو اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے کو جانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر مرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی پہ جم کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انبیاء کی تعلیم پر کان نہیں کرتے. اور اس کا مطلب یہ بھی ذکر کیا گیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اجْتِمَاعَكُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، اگر خداوند عالم چاہتا تو سب کو اسلام پہ اکٹھا کر سکتا تھا. لَأَجْبَرَكُمْ عَلَيْهِ وَلَٰكِن لَمْ يُجْبِرْ، تمہیں مجبور کر سکتا تھا لیکن اس نے مجبور نہیں کیا، تمہیں اختیار کیا، اپنی مرضی سے چوائس کرو. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ جاہلیت کے فیصلے اور جاہلیت کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں. الجاہلیہ ہی ضد الاسلام، جاہلیت جو ہوتی ہے وہ اسلام کی ضد ہوتی ہے. الاسلام هو العلم كله من اللہ تعالی، اور اسلام وہ مکمل علم ہے خداوند عالم کی طرف. وما عدا ذلك هو الجہل، خدا کے علم کے علاوہ، خدائی علم کے علاوہ باقی جتنے علم ہے، باقی جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ جہالت ہے. اليوم فی الکلیات والجامعات یدرس جزء من العلم الذی بناہ الظن والوہم والقیاس والہوا. آج جو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جو علم پڑھایا جاتا ہے، جو ایجوکیشن دی جاتی ہے، وہ علم کی ایک جز ہے، مکمل علم نہیں ہے. مکمل علم تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو نبیوں کے ذریعے سے آتا ہے. یہ علم ایک جز ہے، اور اس علم کی بنیاد ظن پر ہے، شک پر ہے، وہم پر ہے، قیاس پر ہے، اور اپنی نفسانی خواہش پر ہے. یعنی اس علم کی بنیاد جو ہے وہ یقین پر نہیں ہے اور روشنی پر نہیں. قبل الاسلام فی العرب کانت الجاہلیہ التی بناؤها الاوہام والخرافات. عرب میں اسلام آنے سے پہلے جاہلیت جو تھی اس کی بنا بھی یہی اوہام تھے، وہم پرستی، خرافات. وجعل اسلام بالعلم الالہی بناء النور والیقین، اسلام آیا تو الہی علم لے کے آیا جو سراسر نور اور روشنی ہے اور سراسر یقین ہے. اب قرآن کی ابتدائی ان الفاظ سے ہو رہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی شک کی کوئی بات نہیں ہے، اس کی بنیاد یقین پر ہے. الجاہلیہ هو القانون الانسانی اخترعوا من عنده، جاہلیت حقیقت میں انسانی قانون ہوتے ہیں جو وہ اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں.
वह नाक़िसुन महदन, और वो मुकम्मल नाक़िस है, नामुकम्मल है। वल इस्लाम हुवल क़ानूनुल इलाही मुनज़्ज़ल मिनल्लाह बिवसाइलिल अंबिया, और इस्लाम जो है वो कानून इलाही खुदा की तरफ से नाजिल शुदा और नबियों के ज़रिए से दुनिया को दिया गया है। हुवल इल्मुल कामिल, और वो मुकम्मल इल्म है। जाहिलियत के असरात यहूद मदीना पर भी जो इर्द गिर्द रहते थे उन पर थे कि बनु नज़ीर और बनु खुरैज़ा दो उनके बड़े कबीले थे। बनु नज़ीर जो थे वो ज़बरदस्त थे, ताकतवर थे। बनु खुरैज़ा उनसे कमतर थे। तो कत्ल वगैरह के मामलात में जब फैसला होता तो दियत जो दी जाती थी मकतूल के बदले में, वो बनु कुरैज़ा जो थे, बनु नज़ीर जो थे, वो खुद जितनी रकम देते थे बनु कुरैज़ा को, जब इनका कोई मकतूल होता तो बनु कुरैज़ा से 2 गुना शरह से उसकी दियत वसूल किया करते थे। यानी यहूदी भी आपस में कमज़ोर और ताकतवर, उनके अलग अलग कवानीन थे। तो वो क्या था? जाहिलियत। कुरान यही कहता है, अफा हुक्म जाहिलियत यबगून, क्या तुम जाहिलियत के कानून की तलाश में हो? लिहाजा हर तरह के कवानीन जाहिलियत है। रूमी कानून हो, अंग्रेज़ी कानून हो, हिंदू कानून हो, तातारी कानून हो, सिर्फ इस्लाम का कानून जो है वो बरहक है। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी सख्ती के साथ इस बात पे लिखा है, आफा हुक्म जाहिलियत यबगून पर, कहते हैं कि युनकिरु तआला अला मन खरज अन हुक्मिल्लाहिल मुहकम अल मुश्तमिल अला कुल्लि खैर। अल्लाह ताला हर उस शख्स का इनकार करता है जो अल्लाह के हुक्म से निकलता है, जो हुक्म के खुदावंद आलम का भलाई पर मुश्तमिल है। अन्नाही अन कुल्लि शर्रिन व अदलिन इला मा सिवाहु मिनल आराइ वल अहवा, और ये खुदा ऐसे कानून की मजम्मत करता है जिसकी बुनियाद शर है, इंसाफ से फिर जाना है, अपनी राय, अपनी नफसानी ख्वाहिश को आगे रखना है। कमा काना अहलुल जाहिलिया यहकुमूना बिही मिनद दुलालात वल जहालात, जिस तरह जाहिलियत के लोग इस्लाम आने से पहले गुमराही के तरीके से और जहालत के तरीके से फैसले करते थे। वकमा यहकुमु बिही ततार मिन सियासातिल मलकिया, जिस तरह के तातारियों ने सियासियात के मैदान में अपने दिए हुए बादशाहों के कानून को अल-माखूज़ अन मालिकिहिम जंकज़ खान, जो चंगेज़ खान ने उनके लिए कानून बनाया था, उनको उन्होंने बरतर करार दिया हुआ था। अल्लाह दी वदा लहुमुल यासिक व हुवा इबारा अन किताब मजमू मिन अहकाम, और वो कानून एक मजमुआ था। जिस तरह से पहले हमने एक दफ़ा जिक्र किया कि अकबर बादशाह ने जिस तरह का कानून बनाया था, मलगूबा सारे मज़ाहिब का मिला के, उसी तरह से इसने भी, चंगेज़ खान ने भी यही कुछ किया। इक्तबसहा मिन शराइन शत्ता मिनल यहूदिया वन नसरानिया वल मिल्लतिल इस्लामिया, कुछ कवानीन यहूदियत से ले लिए, कुछ ईसाइयत से ले लिए, कुछ इस्लाम से ले लिए, एक मलगूबा तैयार कर दिया। वफ़ीहा कसीरु मिनल अहकाम अख़ज़हा मिन मुजर्रद नज़रिही व हवाह, बहुत सारे कवानीन अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर मबनी थे। फसारत फ़ी बनीहि शरअन मुत्तबअन युक़द्दिमूना अलल हुक्म बिकिताबिल्लाह व सुन्नति रसूलिह। अब उसकी औलाद चंगेज़ खान की जो हुकूमतें कर रही थी, उन्होंने भी अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने दिए हुए बाबा के कानून को मुकद्दम रखा और उसकी सुपरमेसी कायम की। अब अल्लामा इब्न कसीर फरमाते हैं, फमन फ़अला ज़ालिका फ़हुवा काफ़िरुन, जो ऐसा करेगा वो सरी काफिर है कि बाबा का दिया हुआ कानून, गैरुल्लाह का दिया हुआ कानून उसको मुसल्लत करे और अल्लाह की किताब और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ दे। फ़हुवा काफिरुन, सरी काफिर है। याजिबु क़िताला, उसके साथ जंग और जिहाद करना जरूरी है। हत्ता यरजिअ इला हुक्मिल्लाह व रसूलिही, यहाँ तक कि वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की तरफ वापस आ जाए।
یہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، ان کے زمانے میں پہلے یہ چنگیز خان کے واقعات ہو چکے تھے، انہوں نے اس لیے یہ ساری مثال دے کے سمجھایا کہ قانون صرف اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے، اور اس کے علاوہ کسی قانون کی اجازت نہیں ہے۔ گزشتہ 600 سالوں میں یہ دنیا ساری کا نظام یہ یہودی برپا کرنے والے ہیں، اور انہوں نے مال کے ذریعے سے انقلاب برپا کیا ہے۔ سارا نظام دنیا کا درم برم کر کے رکھ دیا پیسے کے ذریعے سے، سارے عقائد انہوں نے توڑ پھوڑ کے رکھ دیے پیسے کے ذریعے سے۔ 19ویں صدی کے شروع میں دنیا میں عسکری طاقت جس کے پاس ہوتی تھی اس کی سپرمیسی ہوتی تھی، وہ غالب ہوتا تھا، وہ فاتح ہوتا تھا، لیکن اب مالی قوت نے سب کو جکڑ کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ دولت کے ذریعے سے آپ دیکھ لیں کس طرح دنیا پہ انہوں نے شکنجا ڈالا ہوا، یعنی یہ عیسائی دنیا بھی آج ہے، جس طرح اقبال کہتا ہے کہ افرنگ کا کیا گلا جو ہے وہ پنجہ یہود میں ہے، گلا پکڑا ہوا اس نے، شارگ پکڑی ہوئی ہے انہوں نے۔ جنگ عظیم اول کے بعد امت مسلمان کی قوت ٹوٹ چکی تھی۔ پہلی جنگ جب ہوئی ہے دنیا کی، اجتماعیت ختم ہوئی، خلیفہ ہی نہیں رہا، چلو برائے نام جو تھا وہ بھی نہ رہا، اور اجتماعی مسلمانوں کی ایک ہی چیز رہ گئی ہے، اور وہ ہے حج۔ پوری دنیا سے مسلمان حج کے لیے جب جاتے ہیں تو اس میں یکسانیت بھی ہے اور اجتماعیت، باقی سارا نظام ان کا اجتماعیت کا ٹوٹ گیا ہے۔ انفرادی سطح پہ کچھ عبادات ہیں لوگ کر رہے ہیں، نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، یہ انفرادی ہے، کسی حکومت اور اسلامی اسٹیٹ کی طرف سے یہ احکامات نافذ نہیں ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فکر انگیز ایک بات فرمائی، لَتَنْقُضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامُ عُرْوَةً، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹ جائیں گی۔ فَكُلَّمَا انتقضت عروہ، ان میں سے جب ایک کڑی ٹوٹے گی تشبث الناس باللتی تلوہ، تو لوگ اسی پر ہی قناعت کر لیں گے، صبر کر لیں گے کہ جی کیا جا سکتا ہے، تقدیر ہی ایسی ہے، صبر کر لیں گے کہ چلو اگلی کڑی تو موجود ہے، پھر وہ بھی ٹوٹ جائے گی، پھر اگلی کے امید اس کے سارے بیٹھے رہیں گے، ایک ایک کر کے اسلام کی کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمِ، حضور فرماتے ہیں اسلام کی جو مضبوط زنجیر، جس کو حبل اللہ المتین کہا گیا ہے، خدا کی مضبوط رسی، اس زنجیر کی کڑیاں جو ہیں، سب سے پہلی کڑی جو ٹوٹے گی وہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اسلامی حکومت کا نظام ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ وَآخِرُ النَّاسِ الصَّلَاةُ، اور آخری کڑی جو ٹوٹے گی اسلام کی وہ نماز کی ہے، باجماعت نماز کا سسٹم ختم ہو جائے گا، اقامت صلاۃ کا کوئی نظام ہی نہیں رہے گا، لوگ نماز پڑھیں گے چند فردن فردن، کسی کا جی چاہ پڑھ لیا، کسی کا جی چاہ نہ پڑھا، تو اس طرح سے ایک ایک کر کے کڑیاں ٹوٹتی جائیں گی، اور مسلمان اسی پر ہی قناعت کرتے چلے جائیں گے کہ چلو یہ ٹوٹ گئی، یہ تو ہے نا۔ تو یہ جو صبر کرتے جانا اور قناعت کرتے جانا اسلام کے احکام کے ٹوٹنے پر، یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی، بلکہ اس سے خبردار کیا گیا کہ ایسا نہیں ہونے دینا ہے۔ کوشش کریں کہ اسلام کی کڑیاں اسی طرح سے جڑی رہیں، مستحکم رہیں، ٹوٹنے نہ پائیں، لیکن ہمارے اعمال کی کمزوری نے، ہمارے عقائد کی کمزوری نے ہمیں اتنا ناکارہ کر دیا ہے کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ مردہ جب مر جانا، جان نکل جاتی ہے تو اس کے جسم پر آپ جتنی مرضی ضربے لگاتے جائیں، کٹ لگاتے جائیں، اسے کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوتی، بے حس ہو چکا ہوتا ہے۔ یہی کیفیت امت مسلمہ کی ہو چکی، اس کی حس مر گئی، احساس ہی نہیں۔ آج ان کے پیغمبر کے گلے کو کوئی پکڑتا ہے تو خاموش، تھوڑا بہت زبانی اپنے طور پہ کوئی بات کر لے، قرآن کی بھی حرمتی کرتے ہو، اس پہ فلمیں بن رہی ہیں، خاموش، صبر، قناعت، قانون نہیں توڑ سکتے۔ حضرات، یہ حقیقت میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا
کہ بعض دفعہ یہ مصلحت بھی نہیں، یہ بغیرتی کے مترادف ہوتی ہے، مصلحت بھی نہیں. اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا نکل جاتی ہے جس کے منہ سے اچھی بات مستی میں. ان مصلحت بینوں نے تو سارا بیڑا غرق کیا دنیا میں. یہ سیاسی اور مذہبی رہنما جب مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں یہ قوموں کو گمراہ کر کے رکھتے ہیں. اس لیے ہمارا اسلام جو خالص اسلام ہے وہ آج بھی خدا کی کتاب قرآن پاک کے اندر موجود ہے اور وہ تازہ بتازہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے اور آپ کی سیرت آج بھی زندہ ہے، تابندہ ہے، تازہ بتازہ ہے. کم ظرفی تو ہماری ہے کہ ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. کفر کی دنیا نے بہت بعض ہمارے قوانین اسلام کے اپنے اپنے ملکوں میں نافذ کر کے وہ چین کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم اپنے قرآن کو اور اپنے نبی کو چھوڑ کر دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. وہ زمانہ میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر قرآن کو چھوڑا. اور حقیقت یہ قرآن جگہ جگہ پڑھے اللہ نبیوں کو حکم دے رہا ہے کہ میری اس کتاب کے مطابق فیصلے کرو. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو تلاوت کی کتاب ہے، یہ ختم دلانے کے لیے، 11ویں دلانے کے لیے، یہ انہی کاموں کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے. حالانکہ یہ تو دستور زندگی تھا، اس کے مطابق تو فیصلے کرنے تھے جھگڑوں کے، مالی لین دین، معاملات، جتنی سزائیں ایک دوسرے کو دینی تھی اس قانون کے مطابق دی جاتی. لیکن اس کو قانون تو سمجھا نہیں جا رہا، اس کو صرف ایک متبرک کتاب سمجھا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج قرآن کا قانون دنیا میں بے اثر ہو کے رہ گیا اور انسانوں نے اپنے دماغ سے جو ناقص قانون بنائے ہوئے وہ چل رہے ہیں. چلو مسلمان ملکوں کے حکمران وہ تو کچھ شرم کرتے کہ خدا کی کتاب کے مطابق کھول کے دیکھ لیتے کہ اللہ نے حکم کیا دیا ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں. مسلمان جج اور قاضی کم از کم قرآن کو کھول کے پڑھ لیتے کہ خدا ہمیں کیا حکم دے رہا ہے ان معاملات میں. انہوں نے بھی بس ایک طرف رکھا ہوا اور مغربی قوانین کو دیکھتے ہیں اس کیا یعنی کوٹیشن کہاں سے کیا مل رہی ہے، کس جج نے کیا فیصلہ کیا ہے، کس آئین میں کس کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز موجود ہے، اس کی نظیریں اور مثالیں ڈھونڈ رہے. قرآن کی طرف دیکھتے ہیں. خلفاء راشدین کی زندہ مثالیں حکومت کرنے کی ہمارے پاس آج تک موجود ہے جس پر کفر کی دنیا بھی جو ہے وہ رشک کر رہی ہے. لیکن ہم وہ سب کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل میں. ایک دوسرے کو کافر کہہ لیا، فاسق کہہ لیا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، شیعہ کافر، مرزائی کافر، وہابی کافر، دیوبندی کافر، بریلوی کافر، انہیں شغل میں لگے ہوئے ہیں. اصل جو کام تھا دنیا میں کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے اس کے مطابق دنیا کا نظام قائم کیا جائے اور اس کے مطابق اس نظام کو چلایا جائے. جس کام کے لیے اللہ نے دنیا میں نبیوں کو بھیجا وہ کام ہم چھوڑ بیٹھے ہیں اور جزیات میں اور چھوٹے چھوٹے مسائل میں جس طرح عورتیں جو ہیں وہ لڑتی جھگڑتی ہیں، جھگڑالو عورتیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک دوسرے پہ طنز کر رہی ہوتی ہیں، وہ ذہنیت ہماری ہو کے رہ گئی. اللہ تعالیٰ ہمارا ذہن کھولے. اس دنیا میں ہم اللہ کے دین کے لیے بھی کوئی کام کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں. مرنے سے پہلے کم از کم یہ تہیہ کریں کہ میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں تو میں کوئی کام تو خدا کے دین کے لیے کر کے جاؤں جو میں خدا کے سامنے جا کے خوشی کے ساتھ پیش کر سکوں کہ یا اللہ یہ میں نے کام تیرے دین کے لیے کیا تھا. اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے آدمی خوشی سے ذکر کر سکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسرت ہو کہ میرا امتی یہ میرے دین کے لیے کچھ کر کے آیا ہے. ورنہ کبھی نماز پڑھ لی، کبھی روزہ رکھ لیا، حضرات اسی کا نام دین نہیں تھا. دین تو پورا نظام زندگی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین نے اس دنیا کو دیا ہے. اللہ ہمیں اس نظام کو قائم کرنے کی توفیق نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد فیا معاشر المسلمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قال اللہ تعالی فی کلامہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا